کیا ایک انسانی جان کا ضیاع پھر وہی گلوبل جو اکانومیز ہیں ان کے درمیان تعلقات کی مفادات کی بھینٹ چڑھ جائے گا، یا یہ اس سے بڑھ کر ہے کچھ؟ نہیں دیکھیں، بڑی سیریس چیز ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے، کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنی پارلیمنٹ کو چوز کیا کہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بنیادی طور پہ انہوں نے پیغام دیا کہ عوام کے جتنے نمائندے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ بھارت اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے کینیڈا کے اندر۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر بھارت کینیڈا کے اندر یہ کچھ کر رہا ہے تو جو ہم اکثر بالکل برش سائڈ کر دیتے ہیں کہ یار وہ جب کہا جاتا ہے کہ جی اس میں کوئی بھارتی ہاتھ ہو سکتا، ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بس کچھ اداروں کا موقف ہے یا کچھ شخصیات کا موقف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ایپیسوڈ سے آپ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی اس کی جو حکومت ہے یا اس کا جو ریاستی آپریٹرز ہے وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں۔ اب یہ چیز کیا یہاں سے اس کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں، دونوں ممالک کے تعلقات میں تو بڑا امپیکٹ ہوگا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جسٹن ٹروڈو صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میں جب مودی صاحب سے ملا اور وہاں پہ بھی میں نے ان کو بالمشافہ ملاقات میں بھی اس چیز کا ذکر کیا، لیکن اس وقت بھارت جو ہے وہ ویسٹ کی ڈارلنگ اس لیے نہیں ہے کہ بھارت میں کوئی انسانی حقوق بہت زیادہ ہیں یا بھارت کے اندر جمہوری روایات کوئی بہت زیادہ مضبوط ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ ہر قسم کے قانون کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے اس لیے مغرب اس کو پسند کرتا ہے۔ نہیں، مغرب کی اپنی ضرورتیں ہیں، امریکہ کی اپنی ضرورتیں ہیں۔ وہ اس خطے کے اندر چین کی ہیجمنی نہیں قائم ہونے دینا چاہتا۔ اس کی خواہش ہے کہ چین کو لوکلی خطے کے اندر انگیج کیا جائے اور اس میں بھارت ان کا پارٹنر ہے۔ اب یہ آلدو کہ بڑا سیریس واقعہ ہے، پر میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے کے باوجود آپ امیجن کریں اگر اس طرح کا واقعہ خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کے حوالے سے چھوٹا سا بھی کوئی اس طرح کی شک کا بھی اظہار کیا جاتا تو مغرب سے کیا رسپانس آنا تھا؟ کتنے ہمیں لیکچر آنے تھے، یا کسی اور ملک کے سے آتا تو وہ کس قسم کی باتیں ہونی تھی کہ جناب دہشت گردی پھیلا دی، یہ کر دیا، فلانی لسٹ میں ڈال دو، اس میں نکال دو، اس پہ اس کا نام لکھ دو۔ تو کیا یہاں پہ ہمیں وہ آؤٹریج نظر آ رہی ہے؟ کیا نہیں، وہ آؤٹریج نہیں۔ آلدو کینیڈا کی جو حکومت کا موقف ہے وہ بڑا پرنسپل ان کا سٹانس ہے اور ہم اس وقت میں ان کا بالکل اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، وہ جو موقف لے رہے ہیں، اور یہ چاہے کسی بھی ملک میں کیا جائے کوئی بھی ملک کرے تو اس کی قطعاً آپ اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن اس سے آپ کو بھارتی جو رژیم ہے اس کے مائنڈ سیٹ کا آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ جس طرح پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا، ابھی تو بہت ساری اور خبریں بھی آسٹریلیا کے حوالے سے، جرمنی کے حوالے سے، برطانیہ کے حوالے سے، مختلف جگہوں سے اس طرح کی جو ہے خبریں آ رہی ہیں اور کافی عرصے سے آ رہی ہیں۔ یہ تو پہلی دفعہ کینیڈا کی حکومت نے یہ کیا ہے کہ وہ اس کو عوام میں لے کے آگئے، پبلک میں لے کے آگئے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں پہلے بھی اس طرح نوٹ کی گئی ہیں اور مغربی ممالک کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس نوعیت کا قتل اور اس بڑے پیمانے پر مذمت اور کینیڈا کا سٹینڈ لینا یہ خالصتان تحریک کے لیے کیسا ثابت ہوگا، اور اسپیشلی جو سکھ کمیونٹیز ان کینیڈا؟ دیکھیں اوبیسلی بھارت کے اندر جو ایشو ہے نا وہ کسی ایک پرٹیکولر مائنورٹی کا نہیں ہے۔ بھارت کے اندر آپ دیکھ لیں کوئی بھی مائنورٹی، کوئی بھی کمزور طبقہ اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ خوش ہے۔ جو ان کی اپنے ہندو دلت نچلی ذاتوں کے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، منی پور میں کیا ہو رہا ہے، تو بھارت تو جس ڈگر پہ چل پڑا ہے وہ کسی بھی جمہوری ملک کو وہ سوٹ نہیں کرتا۔ باقی دیکھیں ہر کسی کی اپنی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پرامن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس کا رائٹ ہے، وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جاری رکھے۔ لیکن میں اس کو کسی ایک تحریک سے نہیں، میں اس کو اوورآل جو بھارتی حکومت کا رویہ ہے اس کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ کس حد تک وہ جا سکتے ہیں اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، قانون کو کس طرح قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، اور خصوصاً یہاں پہ عالمی قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئی، ہم تو بڑے عرصے سے یہ سہ بھی رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں، دنیا کو بتا بھی رہے ہیں، اب دنیا خود بھی دیکھ رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ وہ کوئی ماضی سے ذرا مختلف ان کا رد عمل ہوگا۔ چلیں امید کرتے ہیں بامانی رد عمل ان کی جانب سے آئے گا۔ اطہر، آپ نے یہ سنی سٹیٹمنٹ جن کو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے اس میں ججز ہیں، سابقہ جرنیل ہیں، یہ نیا نیریٹو ہے مسلم لیگ نون کا، اور کتنا کام آئے گا ان کے؟ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نیریٹو ہر 4 دن کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو میاں صاحب تو 4 سال سے پہلے تو بڑے کوشچن کرتے تھے، اچانک بیچ میں خاموش ہو گئے، مریم بی بی کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش ہو گیا، اب اگین ان کی سیاسی جنگ ہے، پر اگین یہ اداروں کو بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں۔
یہ عدلیہ کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں, یہ فوج کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں. اب اگر فوج کے یہ آرمی چیف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, سابق آرمی چیف, سابق ڈی جی ISI, تو یہ کیا تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کوئی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اپنی مرضی سے جو مرضی کر لیتا ہے؟ یہ تو وہ خطرناک بیانیہ ہے جو بھارت ہمارے خلاف لیتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ ادھر ریاست کے اندر ریاست بنی ہے, یہاں پہ کوئی بھی شخص اٹھ کے کچھ کر دیتا ہے. یہ تو ایک بڑا مضحکہ خیز قسم کا بیانیہ ہے. اب ان کو شکایت ہو سکتی ہے, کوئی گلہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے وہ ضرور ہوگا, لیکن ایسی تو بات نہیں ہے نا کہ جی ایک شخص نہیں, یا پھر آپ بتائیں کہ اس ادارے نے ہمارے ساتھ یہ کیا, اس ادارے نے ہمارے ساتھ یہ کیا. تو آپ کیا یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ اچانک آپ کو کیوں یاد آ گیا؟ کیوں یاد آیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس لیے کہ آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور کچھ ہے نہیں ہے. نہ کوئی آپ کی معاشی ترقی جو آپ نے کرنی تھی 16 مہینے کے دوران وہ پوری قوم نے دیکھ لی. آپ کی بینک کرپسی کے قریب ملک پہنچ چکا ہے, اور آپ کہتے تھے ڈالر جو ہے وہ 200 سے نیچے آگا, اور اسپیشلی آپ نے سرکاری طیارے میں اسحاق ڈار صاحب کو واپس بھیجا, وہ بھی ایئر فورس کے طیارے میں آئے تھے واپس بیٹھ کے. اس وقت وہ مطلوب تھے عدالتوں کو. تو جہاں پہ آپ نے فیور لینے ہوں آپ سارے فیور بھی لیتے ہیں, ان کو آپ اچانک اچھا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ اب ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ہماری سیاست ختم ہو رہی ہے, تو آپ نے اداروں کی طرف اپنی توپوں کا رخ کر دیتے ہیں. اور یہ منطقی انجام کا مطالبہ یہ صرف نیریٹو ہے یا واقعی وہ سنجیدگی سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اداروں سے؟ دیکھیں سنجیدگی سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں تو ان کی 16 مہینے یہاں پہ کس کی حکومت تھی؟ کیا وہ سارے کردار اس وقت یوگوسلاویہ چلے گئے تھے جب شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ یا ان کی ساری قیادت جو ہے جب آتی تھی ان سے ملنے کے لیے کابینہ لندن میں, انہوں نے کبھی پوچھا کہ بھائی وہ کردار کدھر ہیں آج کل پاکستان میں ہوتے ہیں, ان کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حکومت میں ان کو وہ کردار یاد نہیں آئے. اب اگر ان کو کسی انجام تک پہنچانا ہوتا تو اپنی حکومت میں چلاتے نا مقدمہ, جو بھی یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی. تو یہ بالکل سیاسی بیانیہ ہے, اداروں کو دوبارہ متنازع بنانے کی کوشش ہے. پر یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف آپ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ میاں صاحب اداروں کے اوپر چڑھائی کریں, روز جرنیلوں کے نام لیں, روز عدلیہ کو برا بھلا کہیں, روز ججوں کے خلاف دشنام ترازی کریں, وہ ہم 16 مہینے سے دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف اگر کوئی بات بھی کر دے تو وہ جناب نہیں, یہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو آپ کے پاس اختیار بھی تھا, آپ کے پاس اقتدار بھی تھا, آپ اس کے خلاف کر لیتے کاروائی. ہاں بالکل, لیکن آنکھوں کے تارے سے لتاڑا ایکسپیکٹ کرنا غلط ہے. وہ تو آنکھوں کے تارے رہے ہیں جن سے آپ کہہ رہے ہیں وہ 16 ماہ حکومت میں کچھ کرتے. نہیں دیکھیں, جب 16 ماہ میں حکومت میں تھے تو وہ ہر کریڈٹ ان کو دے رہے تھے اور بجا طور پہ دے رہے تھے, وہ پل سے لے کے زراعت سے لے کے ہر چیز کا. آپ کا یہ جملہ کہ وہ بجا طور پہ دے رہے تھے یہ کافی ہے تر, ہاں یہ بتانے کے لیے کافی آپ نے کہا حق بجانے پہ. ہاں یہ میرا بھی یہ اصولی موقف ہے. یہ بھی اصولی موقف ہے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے.